امریکہ سے اس وقت ہمیں صحافی نے جوائن کیا ہے، فیض رحمان صاحب نے، بہت شکریہ فیض رحمان صاحب ہڈون نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فیض صاحب کیا کہیں گے، کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس وقت امریکہ کے اندر اور ووٹرز کی توقعات کیا ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ظاہر ڈیموکریٹس بڑے اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں، وہ اور ان کے تمام چاہنے والے، اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ الیکشنز جیت جائیں گے، اور نہ صرف جیتیں گے، اگر وہ سوئنگ اسٹیٹس جو کہ 7 ریاستیں ہیں ان میں اس وقت جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، جس لحاظ سے ان کو ابھی بھی حالانکہ تھوڑا ہی مارجن ہے لیکن جس مارجن سے وہ ہر اسٹیٹ میں آگے ہیں، تو وہ اگر تمام اسٹیٹس جیت جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھیے کہ اٹ ول بی کائنڈ آف لینڈ سلائڈ وکٹری فار ہم۔ لیکن ابھی بھی اٹس ناٹ اوور، جیسے کہا جاتا ہے اٹس ناٹ اوور ٹل اٹس اوور، تو ابھی بھی کاملا کے پاس ایک پیتھ ٹو وکٹری ہے۔ اگر وہ مشیگن جہاں پر ابھی بھی گنجائش ہے، حالانکہ وہاں پر ٹرمپ آگے ہیں، لیکن وہاں جو ووٹوں کی گنتی ہے وہ تقریباً ابھی آدھے سے کچھ زیادہ ووٹس کاؤنٹ ہوئے ہیں، تو ابھی بہت جو میجر سٹیز ہیں، کاؤنٹیز ہیں، وہ ابھی رہتی ہیں۔ تو اگر پینسلوینیا بھی ایک جیت تو ٹرمپ رہے ہیں وہاں پر، لیکن وہی اگر مگر والی بات ہے کہ چونکہ ابھی وہاں پر حتمی نتائج کا اعلان نہیں ہوا ہے ان اسٹیٹس میں، تقریباً 7 میں سے 2 سوئنگ اسٹیٹس لے چکے ہیں، جارجیا اور نارتھ کیرولینا، اور باقی جو 5 ہیں وہ ابھی اوپن ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے، کوئی ایسی ڈیپ کاؤنٹیز ہیں جہاں ابھی بھی ڈیموکریٹ ووٹس باقی ہیں، تو ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے کاملا ہارس صاحبہ کے لیے۔ لیکن اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے اور جو ریپبلکن کیمپ میں جو یوفوریا اور جو جوش و خروش نظر آتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب غالباً صدر منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن اگین جیسے کہا جاتا ہے اٹس ناٹ ڈن انٹل اٹس ڈن۔ جی فرمائیے۔ اگر مسلم کمیونٹی کے حوالے سے بات کی جائے کہ امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی موجود ہے ان کی توقعات زیادہ کس سے ہیں؟ اگر وہ کملا ہیرس کی طرف جاتے ہیں تو پھر معاملہ مشرق وسطیٰ کی طرف جائے گا، اور اگر ٹرمپ کی طرف جاتے ہیں تب بھی معاملات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیٹھیں گے جس طرح سے توقع کی جا رہی ہے۔ ہاں دیکھیے، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، تو بہرحال اس میں ایک جو بھی ہوا، اگر ٹرمپ بھی جیتتے ہیں تو اس پورے معاملے میں کم از کم مسلم ووٹس کی اہمیت سامنے آئی ہے، بلکہ اگر وہ جیتتے ہیں تو ٹرمپ کو بھی احساس ہوگا کہ مسلم ووٹرز نے مشیگن میں ان کا ساتھ دیا ہے اور دوسری جگہوں پر، اور ان کو ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنے مسلم ووٹرز کو they took them for granted، اور نتیجتاً انہوں نے ان کی سمپیتھیز لوز کی۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ایک سبق ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی اس کی جو سلور لائننگ وہ یہ ہے کہ مسلم ووٹ ایک سالڈ ڈیسائسو ووٹ بن کے سامنے آیا ہے، اور دونوں پارٹیز نے، حالانکہ یہ جو ہمارے وہ تھے ٹرمپ صاحب، انہوں نے شروع میں بہت اگنور کیا تھا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم کہ وہ انٹائی مسلم ان کا رویہ رہا ہے پوری کیمپین۔ اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو بھی احساس ہوگا اور ان کی پوزیشن کچھ ماڈریٹ ہوگی مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کیا، باقاعدہ ان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا، ان کو باقاعدہ اسٹیج پہ بلا کے آنر کیا، اور پھر ٹویٹ میں بھی یہ اپنا جو ایکس پر پلیٹ فارم پر جو ان کے ٹویٹس آئے تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہی واز آنرڈ ٹو ریسیو دیئر انڈورسمنٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ بہتری کی صورت نکلے گی، مسلمانوں کو سیاسی شعور بھی آیا ہے، کچھ زیادہ ایکٹیویزم دیکھنے میں آیا، اور ایک جو ٹریڈیشنل ایک رواج چل نکلا تھا کہ ہر مسلم ووٹر، ہر پاکستانی ووٹر صرف ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دے گا، وہ ایک رواج جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور اب لوگ اپنے صرف اور صرف اپنے براہ راست اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے کمیونٹی کے مفادات کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیں گے۔ تو دس از اے گڈ سائڈ ایدر وے، چاہے وہ ٹرمپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، لیکن مسلم ووٹ بہرحال ایک اہم اس میں پوری اس نیشنل ڈسکورس میں اس کا ذکر ہوا، تمام مین اسٹریم میڈیا میں ہر جگہ ایک مسلمانوں، حالانکہ بہت کم تعداد ہے، اتنی بہت بڑی تعداد نہیں ہے مسلمانوں کی، دے آر اباؤٹ 1% آف دی ٹوٹل پاپولیشن، لیکن اس کے باوجود بھی
ان کا اس انتخابات میں ایک اہم رول سامنے آیا ہے۔ اچھا فیض صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ برتری کے لحاظ سے تو ابھی ٹرمپ آگے ہیں اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ میدان مار لیں گے، لیکن اگر ٹرمپ کی جی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو بڑی پیچیدہ رہی ہے۔ پہلی بار صدر بنتے ہی انہوں نے پہلا جو ہے وہ افغانستان پر ڈیزی کٹر بم مارا اور پھر افغانستان سے فوجی انخلا کا معاہدہ کیا۔ شمالی کوریا کے صدر سے بھی وہ ملے۔ ان کے پہلے دور میں امریکہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اس پس منظر میں ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ٹرمپ 2 ہمیں کیسے ملے گا؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کے ذہن پہ یہ ہے کہ ٹرمپ 2.0 جو ورژن ہے وہ کیسا ہوگا۔ دیکھیے، پہلی جو پریزیڈنسی تھی وہ انہوں نے ایک غیر سنجیدہ انداز میں لڑنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہی واز لکی کہ وہ ہلری کلنٹن کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ایک اچھے مارجن سے جیت گئے تھے 2016 میں۔ 2020 میں بائیڈن سے ہار گئے، لیکن اس دفعہ جو ان کا پوری شخصیت ہے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک پولیٹیشین بن کے سامنے آئے ہیں، اور انہیں اس کو بہت ہی ایک پولیٹیکل ایک جو سیوی پرسن ہوتا ہے اس کے طور پر اب ان کو لیا جاتا ہے، اور اب ایکسپیرینس بھی ہے، ظاہر ہے وہ انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں پوری ورلڈ لیڈرز وغیرہ سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس وقت جو اب ایز آف رائٹ ناؤ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں امریکہ میں، یہ جو دائیں بازو کی جو قوتیں ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسے ملک میں جو کہ ایک سپر پاور ہے، اور جس کو کہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے بہت سے معاملات میں، اور خصوصاً پاکستان جیسے ممالک بھی، ہم بہت سی چیزوں کے لیے امریکہ کی طرف ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ اسی سمت اپنی پالیسی رکھیں گے، صرف رائٹ ونگ جو مذہبی الٹرا مذہبی لوگوں کو ہی لے کے چلیں گے، یا کلوز ٹو دی سینٹر آ کر پورے ملک کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ جو جو ایک بڑی شارپ ڈویژن ہے پورے ملک میں کہ 50% ادھر ہیں 50% ادھر ہیں، اور وہ جب صدر منتخب ہو گئے اگر، تو وہ پورے ملک کے صدر ہوں گے، یا اگین اپنے آپ کو اسی ڈویژن کا، اسی ڈیوائزو پالیٹکس کا حصہ بناتے رہیں گے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ماڈریٹ پریزیڈنٹ بنیں گے، خصوصاً مائنورٹیز میں۔ آپ کو ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی، حالانکہ انہوں نے ہسپینک ووٹرز جو ہیں، میکسیکنز ہیں، ان کمیونٹی کی بڑی تذلیل کی تھی، ان کو بہت ہی برے الفاظ سے ان کو یاد کیا تھا، لیکن ان کا بھی ووٹ ان کو بہت زیادہ پڑا ہے۔ یعنی جو ہسپینک ووٹرز ہیں، میکسیکن امریکنز ہیں، ایل سلویڈورینز ہیں، گوئٹامالا کے ہیں، ایون پورٹو ریکو میں، جس کو انہوں نے بہت ان کے کنونشن میں، ان کے جو جلسوں میں بہت برے انداز سے یاد کیا گیا تھا۔ ایون پورٹو ریکو جو کہ پراپر ریاست تو نہیں ہے، لیکن وہاں ووٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو ایک میجورٹی ان کو ملی ہے، اور وہاں پر بھی وہ جیتے ہیں۔ تو ان تمام اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا ایک پرسیپشن یہ بنا ہے کہ ووٹ انہوں نے دیے ہیں، پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، تو ان کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ یہ کمیونٹیز میرے ساتھ آئی ہیں، تو ان کو مجھے ساتھ رکھنا ہوگا، اور ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کچھ نرمی، اعتدال اور تھوڑا سی ماڈریشن دیکھیں گے ان کے آئندہ جو دور میں، اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ 2.0 میں۔ ٹھیک ہے، فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت اپنے ناظرین کو بریکنگ نیوز دیں گے کہ ٹرمپ اس وقت 267 ووٹ لے کر جو ہیں وہ آگے پہنچ چکے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جیت کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں، 267 ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حاصل کیے ہیں، جبکہ فتح کے لیے 270 ووٹ درکار ہیں، جبکہ کملا ہیرس کی اگر بات کی جائے تو وہ اب تک 216 پر ہی موجود ہیں، جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ 267 تک پہنچ چکے ہیں، یعنی صرف 3 ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو درکار ہیں، جس کے بعد ان کی فتح کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 267 ووٹ لے کر جو ہیں وہ آگے ہیں، جبکہ 270 ووٹ درکار ہوں گے۔ فیض رحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر دیکھیں اب ٹرمپ کی برتری آگے آتی جا رہی ہے، اب اگر پاکستان میں ٹرمپ کی کامیابی سے کچھ مخصوص حلقوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مستقبل قریب نہیں لیکن اگر الیکشن کے گرد بیٹھنے کے بعد پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ دیکھیے، جو اگین ایک آپ نارمل پروسیس کو اگر آپ دیکھتے ہوئے بات کریں گے، ظاہر ہے تجزیہ اسی بات پر دیا جاتا ہے، اتفاقات پر آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت پاکستان امریکہ کی جو لسٹ ہے پرائورٹیز کی، اس میں بہت نیچے ہی نہیں بلکہ پایا بھی نہیں جاتا۔ بہت سے جو شدید اس وقت جو معاملات ہیں دنیا کے اور خود امریکہ کے، اس میں
اچھا سمجھیے برا سمجھیے، اس وقت پاکستان ایک irrelevant ملک کے طور پر موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فوری طور پر ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی وقت ہوگا یا انرجیز ہوں گی کہ وہ اس معاملے پر دیکھیں اور وہاں جا کر بھی کچھ مطلب اس کی طرف دیکھ کے کچھ ایسی چیزیں کریں. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ وہ آج 6 تاریخ ہو چکی ہے، وہاں پر اگر نتیجہ آ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کل وہ فون اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ جی وہ ان کو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. تو ایسا ذرا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ جو فورن پالیسی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، جی اور یہ ایک بہت بڑا ایک فورن پالیسی انیشیٹو ہوگا ٹرمپ کی طرف سے اگر وہ ایسا کرتے ہیں. تو اور اس میں پھر ان کے لیے وہ ایک بزنس مین بھی ہیں. وہ بزنس مین ہمیشہ یہ سوچتا ہے، یہاں پر ایک ایکسپریشن ہے امریکہ میں بھی، ہمارے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں انگلش میں یہ کہتا ہوں واٹس ان اٹ فار می، میرے لیے اس میں کیا، ان کو کیا فائدہ ہوگا اس بات کا، سوائے یہ کہ چند پاکستانی نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں ان کی کیمپین کو، یا کچھ ووٹس بھی ان کو ملے ہوں گے یقیناً، لیکن کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے کہ پورا الیکشن جو ہے وہ ایک طرف ہوا ہو صرف پاکستانیوں کے ووٹ سے یا پاکستانیوں کے جو کیمپین ڈونیشنز ہیں. تو بظاہر تو مجھے نظر نہیں آتا کہ فوری طور پر کچھ اس پر ایکشن لیا جائے گا ان کی پارٹی کی طرف سے. اور ابھی تو ویسے بھی 20 جنوری کو وہ اقتدار سنبھالیں گے، اور اگر 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا عرصہ ان کے ٹرانزیشن میں گزرے گا. اور ٹرانزیشن جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریشن سے دوسرے ایڈمنسٹریشن پر جب انتقال اقتدار ہوتا ہے تو وہ ایک پورا ٹائٹینک کو گھمانا پڑتا ہے. پھر تو یہاں تو پارٹیز بھی چینج ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بائیڈن سے کاملا بن جا رہی ہیں تو کم از کم ایک ہی پارٹی کے لوگ موجود ہیں. یہاں دوسری پارٹی آ رہی ہے اور دوسرا صدر آ رہا ہے، تو ایک پورا ٹائٹینک موو ہو رہا ہے. تو لیکن لہٰذا فیض رحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چلے مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کملا ہیرس کو جو ہے وہ اسرائیل سے متعلق ان کے فیور میں بیان دینا تھوڑا بھاری پڑا ہے اس معاملے کو لے کے، جبکہ اگر ان کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی تھی. دیکھیے بات وہی ہے کہ اپنا کیا کریں گے آپ، ان کی جو پالیسی تھی ان کے ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے بائیڈن صاحب کے بھی، اور ایک طرف تو آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جی جنگ بند کرو، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو بلینز آف ڈالرز دینا شروع کیے ایکسٹرا، اور ان کو بامز، جو جدید ترین بامز پرووائڈ کیے گئے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ دس از اگینسٹ دا لا، امریکن لا کے خلاف ہے یہ کہ آپ بغیر کانگریس کے اپروول کے اور بغیر اور نہتے لوگوں پر بمباری کے لیے آپ امریکن ویپنز استعمال نہیں کر سکتے. It's in the constitution, it's in the charter, it's in the policy of the US. It's against the law. لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ان کو وہ دیے ویپنز دیے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ پہلی دفعہ تاریخ میں امریکہ نے اسرائیل میں اپنی فوجی بھیج دیے، 200 فوجی جو کہ اس وقت وہاں پر ڈیفینڈ کرنے، پھر اس میں بحری بیڑے بھیجے گئے. یعنی یہ تمام کام اس لیے ہوا ہے کہ اس کو یعنی نہت غریب معصوم غازہ کے لوگوں کو، جس میں بچے عورتیں اور سب دیکھ رہے ہیں، ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر وہ ایک اور جو بات ہوئی جب مشیگن بل کلنٹن صاحب ان کے بیہاف پر کیمپین کرنے گئے تو انہوں نے بھی وہاں انتہائی قابل اعتراض باتیں کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وی آر ناٹ کیپنگ اے کاؤنٹ کہ لوگ کتنے مر رہے ہیں، کیا مر رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حماس نے ایسا کیا تھا اس لیے ایسا ہوا، آپ کیا کرتے اگر ایسے ہوتے. اور وہ تو اسرائیلیز کو جو ہے وہ پہلے ہی وہیں رہتے تھے، ان کی لینڈ ہے، وہ ان کو رہنا چاہیے. تو انہوں نے بالکل ایک زائنسٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں وہاں پر کی جا کر، تو اس سے بھی وہاں پر مسلمانوں میں مزید ایک غم و غصہ پیدا ہوا. اور وہ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے زخم چاٹے گی بیٹھ کے، اور ان کو ایک سوچنا پڑے گا کیا ہے. صرف ان کے لیے ایک اچھی جو اس میں ایک تھوڑی سی جو امید کی کرن ہے وہ یہ کہ صرف ٹرمپ جو ہے صرف اگلے 4 سال کے لیے ہوں گے، اس کے بعد وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کم از کم 4 سال ایسے ہیں کہ یہ
اپنے آپ کو سدھاریں، آپ کچھ کچھ چیزیں ریوائز کریں. لیکن جو مشرق وسطیٰ کی جو پالیسی ہے، اس میں انہوں نے ان کو اس پارٹی کو بے پناہ ہرٹ کیا. اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، انہوں نے جو یہاں کے جو اینٹائی وار جو گروپس ہیں، جس میں ساری کمیونٹیز شامل ہیں، سارے ریلیجنز، اس میں جوز ہیں، اس میں ہندوز ہیں، اس میں کرسچنز ہیں، اور بھائیز ہیں، وہ جو لوگ یہاں پر اینٹائی وار ہیں، انہوں نے بڑی شد و مت سے ان کی مخالفت کی اور ان کو یہ پیغام دیا. اور یہ بالکل کھلا پیغام ہے اس وقت، جو اگر یہ ہارے ہیں، یہ جیتا ہوا الیکشن ہارے ہیں. دیکھیے نارملی ہوتا یہ ہے کہ امریکی عوام ہر پارٹی کو جب پریزیڈنٹ آتا ہے یا پارٹی آتی ہے تو اس کو 2 ٹرمز دیتے ہیں. تو یہ تو ابھی ان کی ایک پہلی ٹرم بائیڈن نے کی تھی، اس کے بعد امید یہ تھی کہ ان کو ایک اور ٹرم جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ اپنے وہ تمام پروگرامز وغیرہ جو ان کے وعدے و وعید ہیں وہ پورے کریں. لیکن بیچ میں اس کو کٹ شارٹ کر دینا اور صرف 4 سال دینے کے بعد ایسی ایک عبرتناک شکست دینا، یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے کہ اپنے جو مفادات، اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ کسی ایک پارٹی سے وابستہ نہ کر رکھیں، بلکہ ہر الیکشن سائیکل میں ان کے ایجنڈا کو، ان کی جو پروگرامز ہیں، ان کے وعدے ہیں، ان کی جو اچھائیاں برائیاں، سب کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں. آج اگر انہوں نے ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے 4 سال بعد وہ پھر دوبارہ کسی ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. اور یہ میسج ڈیموکریٹس کو، ریپبلکنس کو مل جانا چاہیے کہ ہم ووٹ اگر دیں گے تو وہ اپنے مفادات اور اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کی بنیاد پر دیں گے، نہ کہ ہم نے کوئی آپ سے ایک ایک ایسا بندھن نہیں باندھ لیا کہ جو کبھی ٹوٹ نہ سکے. یہ محض ایک سیاسی ایک رشتہ ہے، اور اگر آپ نے اچھی سیاست کی تو ہمارا ووٹ آپ کے لیے حاضر ہے. اگر آپ ہمارے مفادات کے خلاف جائیں گے، جرائم کریں گے، انسانیت کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے، تو ہم آپ کا کسی بھی صورت میں ساتھ نہیں دے سکتے. تو یہ ایک اچھا پریسیڈنس آپ کو یہ دیکھنے میں آیا ہے اس وقت. اچھا فیض رحمان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ٹرمپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ٹرمپ کو ہمیشہ اینٹی وار پرسن کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں بنسبت جو بائیڈن کے. اگر ٹرمپ کی بات کی جائے تو ان کے دور میں ہی جنگ کوئی ہوئی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی انڈسٹری اگر آرمز کی بات کی جائے تو امریکہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہی جنگ کے اندر معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیٹھ پاتے ہیں اور ان کی معیشت چلتی ہے. کیا لگتا ہے ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہوگی کہ اینٹی وار پالیسی کے ساتھ وہ اپنی معیشت کو بہتر انداز میں چلا سکیں؟ دیکھیے ٹرمپ کے بارے میں یہ جو ایک امیج بنایا گیا ہے، امپریشن دیا گیا ہے کہ وہ اینٹی وار ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی از اینٹی اور پرو وار. وہ ان کا جو اس وقت، وہ چونکہ بزنس مین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ کام کریں جو ان کو اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کو فائدہ ہو. اب اگر وہ یہ دیکھیں گے کبھی آگے جا کر کہ اگر فرض کیجیے کوئی وار کرنے میں فائدہ ہے تو آپ یقین کریں وہ ضرور وار کریں گے، وہ ضرور جا کے حملے کریں گے. لیکن اس وقت جس پلیٹ فارم پہ وہ رہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ، کہ پہلے آپ وہ جو یعنی یوکرین میں جو ان کا اصل جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آلموسٹ $150 بلین جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں وہ آپ نے وہاں بھجوائے ہیں، کیش، ویپنز، لوگ اور بہت سے ریسورسز، اور پھر پورا یورپ آپ نے اس کو وہاں جھونک دیا ہے، جس سے خود یورپین کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو کیا یہ جنگ ہمارے لیے ورد تھی یا نہیں تھی؟ وہ زمانے گئے جب امریکہ میں وار اکانومی سے پراسپیرٹی آتی تھی. اب وار اکانومی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، معاملات بالکل چینج ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر فرض کیجئے وہ ڈک چینی جنہوں نے عراق پر وار کرنے کے لیے صدر بش کو آمادہ کیا تھا، وہ اگر سوچ یہ ہوتی کہ میں اگر وار پہ لے جاؤں گا اور مجھے پیسے بنیں گے، میری انڈسٹری چلے گی، تو ٹرمپ صاحب بھی یہی کریں گے. لیکن وہ اب دور نہیں رہا کہ جسے کہتے ہیں کہ صرف وار سے آپ اپنی اکانومی کو رن کر سکتے ہیں. تو یہ ٹرمپ کو یہ کہنا ہے کہ صرف انٹائی وار ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ، کیونکہ دیکھیے انہوں نے جو بیانات دیے ہیں خصوصاً غزہ کے حوالے سے، انہوں نے اس بات پہ تنقید کی تھی کہ بائیڈن نیتن یاہو کا ہاتھ کیوں روک رہا ہے، کیوں اس نے اس کو پوری طرح اجازت نہیں دی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہاں کرے، فنش کرے اپنا جاب، اور اس کے بعد
پھر جو ہے وہاں پر امن آئے گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں جسے جو ایک یہاں ایکسپریشن ہے کہ گریو یارڈ فیسٹ، یعنی ایک قبرستان بنایا جائے، مکمل ٹوٹل وہاں وکٹری حاصل کی جائے، اس کے بعد پھر امن کا جھنڈا وہاں لہرایا جائے. تو دیٹس واٹ ان کے ایگزیکٹ میں ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہی وانٹس اے ٹوٹل وکٹری اور اس کے بعد پھر امن ہو. تو یہ مشرق وسطیٰ کی صورت ہے. اچھا پھر خود یوکرین کی آپ دیکھیے تو یوکرین میں آپ اس وقت رشیا وہاں پر ایک بہت بڑی لینڈ، یوکرینین لینڈ پر قبضہ کر چکا ہے. یہ کہتے ہیں میں فوراً ختم کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک کہ ہے، آپ فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ملیحہ لودھی